شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ہر مخلوق کا روزی رساں اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کا رزق بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وہی ان کے چلنے پھرنے، آنے جانے، رہنے سہنے، مرنے جینے اور ماں کے رحم میں قرار پکڑنے کو اور باپ کی پیٹ کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ کی واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 38۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، زمین پر چلنے والے جانور اور اپنے پروں پر اڑنے والے پرندے سب کے سب تم جیسی ہی امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر اس سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں فرمایا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی طرح کی تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ جو پتا جھڑتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور کوئی ترخوش چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں نہ ہو۔ اس آیت سے جہاں اللہ رب العالمین کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں اس آیت سے اس کی وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، 12واں پارہ وما من دابہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ ہود مکمل، سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں 11ویں پارے میں ہیں، جس کا خلاصہ میں نے کل کے درس میں بیان کر دیا۔ اور سورہ ہود مکمل میں سے صرف 5 آیتیں 11ویں پارے میں ہیں، باقی پورے سورہ ہود کی آیتیں اسی پارے میں ہیں، 12ویں پارے میں۔ گویا کہ 5 آیتوں کو چھوڑ کر کے سورہ ہود مکمل اس پارے میں ہے۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ سورہ ہود میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی عظمت، نمبر 2 توحید اور دلائل توحید،
نمبر 3 رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ یہ 4 باتیں سورہ ہود میں اہم ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کی عظمت، پہلی چیز قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا تو اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ اسلام تو اسی وقت آیا تھا جب پہلا انسان دنیا میں قدم رکھا تھا۔ گویا کہ اسلام ابتدا ہی سے، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی، جب اسے اسلام ہے، یعنی پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تھا اسی وقت سے اسلام ہے۔ اور ہزاروں انبیاء اور رسول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کی بابت جواب ہے، ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایسا کلام تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی تصورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس معبودوں کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ سر تسلیم خم کرتے ہو اور جھکاتے ہو اپنے سر کو ان دلائل کے آگے۔ سورہ ہود آیت نمبر 14 میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوقات کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو اس سورہ ہود میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام دوسرے نبی اور پیغمبر جن کا ذکر اس صورت میں ہے، اس سورہ ہود میں ہے، اور انہی کے نام سے اس سورت کا نام بھی ہے سورہ ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ان کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تیسرے نمبر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ چوتھے نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7 انبیاء میں سے چوتھے نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس صورت میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ گویا کہ ان پر 2 طرح سے عذاب نازل کیا گیا، ایک تو زمین سے اٹھا کر کے بستی کو الٹ دیا گیا اور پھر اس پر مزید پتھروں کی بارش کی گئی۔ چھٹے نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام 7 نبیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانے
نافرمان عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ آخر میں یعنی 7ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، حضرت موسیٰ کی بات فرعون نے نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص علیہ ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا بیان ہے اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، نمبر 1 بدبخت لوگ، نمبر 2 نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بالتفصیل ذکر ہے، چونکہ یہ خلاصہ ہے پاروں کا، اس میں تفصیل ذکر نہیں کی جا سکتی، بہرحال مختصراً بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا اسی صورت میں ہے، اور یہ صورت بھی انہی کے نام سے موسوم ہے، سورہ یوسف۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے، آپ مدینہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے۔ وہ وزیر بنے، یوسف علیہ السلام وزیر بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی مملکت مدینہ منورہ کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں شرمندہ ہو کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ان واقعات میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فتح مکہ کے موقع پر میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ قصہ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج 11 ستارے اور چاند اور سورج میں جو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ یعنی یوسف علیہ السلام اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خزانے، تجارت
اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ مثلا مصیبت کے بعد راحت ہے، اسی طرح سے حسد خوفناک بیماری ہے، اسی طرح سے اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، اور ایک عبرت یہ بھی ہے کہ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عبرت اور نصیحت یہ بھی ہے کہ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے ایک نصیحت یہ ہے کہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک عبرت یہ بھی ہے کہ داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ موضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے اخیر میں جو اہم نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جو حق پر تھا سب کی اس نے شہادت دی، یعنی حق پر رہنا، حق پر رہنے والے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے تائید حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہی بات یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بری ہونے کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں بری ہوں، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا ہے جس کے لیے مجھے بدنام کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی شہادت دے دی کہ یوسف بری ہیں، عورتوں نے بھی، وہاں کی مصر کی عورتوں نے بھی شہادت دے دی کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں۔ عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے بھی شہادت دی کہ یوسف بری ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک کے نشان اور واقع عبرت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم میں موجود تمام واقعات اور عبر و نصائح کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔